ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ. النبی الامین المتین الکریم ونحن علی العالمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمایا تقلید پر، جو عام طور پر یہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں. ان میں سے دو بڑے مشہور اعتراض. پہلا یہ کہ اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے، ہے نا؟ کہ تقلید ضروری ہے تو صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہ کی؟ صحابہ کو بھی تقلید کرنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب دیا کہ صحابہ کرام کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام و پیشوا ہے. بلکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو وہ پیشوا اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کی پیروی کرو، میری سنت کو پکڑے رہو، اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو پکڑے رہو. تو یہ سوال تو ایسا ہی ہوا نا کہ جیسے کوئی کہے کہ میں نبی پاک یا کسی بھی نبی کا امت نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کے امتی نہیں تھے. تو اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ کیسے کسی کی امت ہو سکتے ہیں؟ سب آپ کی امت ہیں، وہ کسی کی امت میں نہیں. ہم کو امتی ہونا ضروری ہے، اور وہ ہمارے نبی ہیں. اور پھر دوسرا اعتراض کہ رہبری کے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں. ان میں کیا نہیں ہے جو فقہ میں حاصل کریں؟ قرآن و حدیث میں
ہمیں کیا نہیں مل سکتا جو ہم فقہ کے پیچھے دوڑیں، ہے نا؟ کہ قرآن فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی کوئی تر اور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں لکھی نہ ہو، یعنی کہ ہر خشک و تر قرآن شریف میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اور قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب ہے اور قرآن سب کے لیے آسان بھی ہے، تو پھر کس لیے مجتہد کے پاس جاویں؟ جب قرآن و حدیث میں سب کچھ ذکر ہے تو خود سے قرآن حدیث پڑھے عمل کریں۔ کیا ضرورت ہے کسی امام کی تقلید کرنے کی، کسی امام کے پیچھے چلنے کی، چار میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی، چار میں سے ایک کو چننے کی، ہے نا؟ تو اس کا جواب بھی دیا کہ قرآن و حدیث بے شک رہبری کے لیے کافی ہیں اور ان میں سب کچھ ہے، مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونا چاہیے۔ جو مسئلے صاف واضح ہے ایک دم، یعنی ہر چھوٹا بڑا اس کو سمجھ سکتا ہے، ہم چھوٹا بڑا بھی نہیں، ہر ذی عقل جس کے پاس عقل ہے نا، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو صحیح الدماغ ہے، چاہے عوام سے ہو، چاہے خواص سے ہو، چاہے علماء سے ہو، سب اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان میں ان آیتوں میں اور ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں اور کسی کی پیروی نہیں۔ پیروی اور تقلید تو ان میں کی جاتی ہے نا جہاں پر اختلاف ہو جائے، جو مسائل اجتہادی ہو جائے، جس کی مثال میں نے چھوٹی سی یہ دی، ایک مثال آپ لوگوں کو کہ قرآن نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں جہاں سے تمہیں آسانی میسر آئے قرآن میں، وہاں سے نماز میں تلاوت کرو۔ مطلق حکم ہے نا، یہ نہیں کہا نا کہ جہاں سورہ فاتحہ میں جہاں سے آسانی ہو وہ پڑھو یا پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، بلکہ قرآن نے کیا کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جہاں کہیں سے بھی تمہیں آسان لگے تم تلاوت کرو۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیں سے بھی پڑھو، تو اس سورہ فاتحہ کی قید لگا دی کہ نہیں، سورہ فاتحہ کو شرط قرار دیا کہ نہیں حدیث نے، کہ نماز صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو قرآن اور حدیث مخالف ہو گئے کہ نہیں؟ اب بتائیں ذرا قرآن اور حدیث پڑھنے والے اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ اگر حدیث پر عمل کرتے ہیں تو قرآن چھوٹتا ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو حدیث چھوٹتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہیں پر یہ مسائل اجتہادی، اب مجتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اتنی نرالی ہے کہ آپ اپنے ہر مسئلے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں ٹکراؤ نہ ہو، قرآن پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ تو آپ نے کتنی پیاری، اس کو کہتے ہیں اصول فقہ میں تطبیق، کیا؟ تطبیق، تے طا با یا بڑا قاف، تطبیق، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا، کہ قرآن و حدیث میں، آیت اور حدیث میں، یا دو حدیث ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ دونوں حدیث ایک دوسرے کے متعارض ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو ان میں ایسی تطبیق دینا، ایسا راستہ نکالنا کہ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے یا قرآن کی آیت پہ بھی عمل ہو جائے اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تطبیق۔ تو امام اعظم نے اس میں تطبیق دی، تو آپ نے فرمایا قرآن جو حکم دے رہا ہے وہ مطلق فرض، یعنی قرأت کرنا یہ فرض ہے، اور حدیث جو کہہ رہی ہے وہ واجب، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ بات۔ تو قرآن و حدیث بے شک رہبری کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے مسائل کیسے نکالے جائیں؟ قرآن نے صاف فرما دیا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ
4 مہینہ 10 دن عدت گزارے، اربعۃ اشہر و عشرہ، ایک دم صاف بیان ہو گیا، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن، اس کا مطلب ہوتا ہے اربعہ میں نے 4، اشہر میں نے مہینے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، عشرن میں نے 10، یعنی 4 مہینہ 10 یعنی 10 دن، 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ یہ ایک دم صاف واضح، ہر عقل والا آ رہا، چھوٹی سے چھوٹی عقل اور ذہن رکھنے والا، غبی سے غبی آدمی بھی سمجھ جائے گا یہ بات، بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ بات سمجھ جائے گا۔ تو جہاں پر قرآن و حدیث میں ایک دم صاف اور واضح بیان ہے، ٹھیک، کہ جس میں کہ اس کی معانی اور مفہوم کے سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہے، وہ سب سمجھ لیں گے، لیکن جہاں اس طرح کے مسائل آئیں گے تب، جہاں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے گا تب، جہاں قرآن کی معانی، قرآن میں ایسا لفظ آیا ہو کہ جس کے 2-3 معنی نکلتے ہوں، وہاں کون سا معنی لیا گیا؟ ایک لفظ ہوتا ہے اس میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں نا، جیسے میں اکثر سیل کی وہ دیتا ہوں مثال، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، عربی میں لے لو عین، کیا؟ عین یا نون، عینن، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی باندھی بھی ہوتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا یہاں عین بول کے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ یہ کون سمجھ پائے گا؟ ہم اور آپ سمجھ پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق دے دی جائے ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک ٹھہرے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ کتنے قروء تک؟ 3 قروء۔ قروء کا کیا معنی؟ قروء کا کیا مطلب؟ اب قروء جو ہے نا، یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی حیض بھی ہوتا ہے، اس کا معنی طہر بھی ہوتا ہے۔ حیض کا مطلب وہ پیریڈ جو لڑکی، بالغ لڑکی کو، وہ ناپاکی کے ایام جو اسے پیریڈ آتے ہیں اسے کہتے ہیں حیض، اور جب وہ پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں، MC آنا بند ہو جاتی ہے، تو اب وہ پاک ہو جاتی ہے۔ قروء کا معنی ناپاکی بھی ہے، پاکی بھی ہے، یعنی ناپاکی کے ایام بھی ہے، پاکی کے ایام بھی ہے۔ قروء کا معنی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے، اور حیض اور طہر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ ایک لڑکی ہے جس کو MC آ رہی، وہ پیریڈ آ رہا ہے اسے، ٹھیک، اب اس کو کہیں گے قروء، اس کا معنی بھی، اسے بھی قروء کہیں گے۔ اب وہ پاک ہو گئی تو اس کا معنی بھی قروء۔ تو اب کون سا معنی مراد لیا جائے؟ پاکی کا معنی مراد لیا جائے، طہر، یا حیض مراد لیا جائے؟ یہ کون سمجھے گا؟ 3 قروء مطلقہ کو رکنا ہے، بتائیں ذرا، قرآن حدیث پڑھ کے کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ یہاں پر مجتہد کا کام، وہ اپنا اجتہاد کرے گا، اور غیر مجتہد کو کسی مجتہد کی اقتداء کرنی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر اب اس میں دلیل دیتے ہیں امام اعظم۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ 3 حیض رکنا ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں 3 طہور ہے، وہ اپنی دلیل دیتے ہیں، یہ اپنی دلیل دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کے جو مسئلے، قرآن کے جو آیت اور ان کے مفہوم کہ جو ایک عامی بھی جسے سمجھ جائے تو اس میں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وہ مفہومات، اور اکثر قرآن کی آیتیں کہ ان کے مفہومات اور ان کی معانی اور ان کی گہرائی اور گہرائی تک ایک عالم بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے لیے متبحر علم چاہیے، اس کے لیے علم لدنی چاہیے، علم وہبی چاہیے۔ وہبی کہتے ہیں عطا کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس پہ کرم فرمائے، نبی پاک اس پر کرم فرما دے، اللہ کی عطا سے اس کو عطا کر دیں، اسے کہتے ہیں وہبی علم۔ یہ پڑھنے سے اور محنت سے آپ چاہیں حاصل کر لے جائے تو نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے
اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ شخص ہم قرآن و حدیث کے سے مسائل کا استخراج و استنباط کرتا ہے اور اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب غوطہ لگاتا ہے تو ہم اور آپ سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو کیا لے کے آئیں گے؟ خود کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہیرے موتی کہاں سے لائیں گے؟ لیکن جو غوطہ خور ہو وہ جب جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے، کیونکہ وہ تیراک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تیرنا کیسے ہے، کتنے نیچے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کیا لانا ہے، کیا نہیں لانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ لوگ غواص ہے، یہ لوگ تیراک ہے، یہ مجتہدین اعظام، یہ لوگ جب غوطہ لگاتے ہیں تو مسائل کا استخراج و استنباط کرتے ہیں اور پھر مسائل بچھا کر رکھ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر چلے آگے۔ اب تیسرا اعتراض دیکھیں، دو اعتراض تو گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کا جواب بھی سماعت فرمایا۔ اب تیسرا اعتراض دیکھیں۔ تیسرا اعتراض غیر مقلد جو تقلید کو نہیں مانتے یا جو تقلید کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا نہ کہے، یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں کیا کہ قرآن کریم نے تقلید کرنے والوں کی برائیاں فرمائی ہیں، اور فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ ٹھیک، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے حکم کے سامنے اماموں کی بات ماننا طریقہ کفار ہے، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے، چار راستہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ یہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ اعتراض، یہ ان آیتوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے کوئی آ سکتا ہے اور اعتراض قائم کر سکتا ہے اور آپ کے ذہن کو پریشان کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو پریشان کرے، کیونکہ آج زمانہ اتنا ترقی کر لیا ہے، آپ کے پاس کوئی کلپ آ گئی، کوئی بیان آ گیا، کوئی آڈیو آ گئی، کسی نے کوئی ویڈیو بھیج دی ہے کسی غیر مقلد کی، کسی اہل حدیث کی، اور یہ سب آیتیں وہ لوگ سناتے رہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے سنا دیا آپ کو یا آپ نے دیکھ لیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بولے بھائی میں تو مقلد ہوں، امام اعظم کی پیروی کرتا ہوں، اور یہ تو کہہ رہا ہے قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، قرآن اس کا رد فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں، قرآن شریف میں جس کی تقلید کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تقلید ائمہ نہیں ہے، وہ تقلید ائمہ نہیں ہے، بلکہ وہ تقلید، جس تقلید کی قرآن کریم نے برائی فرمائی ہے، اس کو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، پھر بتا دیتا ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہے نا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس میں یہودیت اور نصرانیت وغیرہ خلاف اسلام راستے مراد ہیں، حنفی وغیرہ، حنفی شافعی وغیرہ چند راستے نہیں۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھو، انہوں نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا مانا گیا۔ آپ پادریوں کو مانتے ہو؟ کبھی چرچ جاتے ہو پادریوں سے ملنے؟ جوگی لوگ سے ملاقات کرتے ہو؟ کبھی نہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو پادریوں سے آپ کا کیا تعلق؟ اب چلے دوسرا سوال، کیا امام اعظم پادری ہیں؟ امام شافعی پادری ہیں؟
امام اعظم امام شافعی کی طرح جو مجتہدین اعظام ہیں وہ یہودی اور نصرانی معاذ اللہ ثم معاذ، نہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ امام ہیں۔ یہ وہ آیتیں جو آیت یہود و نصارہ کی مذمت میں نازل ہو رہی ہیں، جس کے مستحق یہود و نصارہ ہیں، اس آیت کو اٹھا کر سیٹ کر رہے ہیں کس پہ؟ مسلمانوں پہ۔ اور یہی نشانی ہے خارجی کی، جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس کی نشانی امام بخاری نے اپنے مقدمہ میں، بخاری شریف کے مقدمہ میں لکھا کہ خارجی کی نشانی یہ ہے کہ خارجی جو ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کو جو کفار اور مشرکین کے مذمت میں نازل ہوئی ہے اس کو اٹھا کر مسلمانوں پر سیٹ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہاں پر ان کی تقلید کی کہ وہ ان کو چاہیے تھا کہ خدا کی عبادت کرتے، خدا کا حکم مانتے، تو خدا کو چھوڑ کر پادریوں کا حکم مان رہے۔ ہم خدا کے حکم چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اماموں کا حکم مانتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جن مسائل اور جن آیات میں، جن احادیث میں ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی، کہیں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، جو مسائل اجتہادیہ ہیں، اس میں ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ورنہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام اعظم نے فرمایا، ہم روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ امام اعظم نے فرمایا، ہم حج اس لیے نہیں کرتے کہ امام اعظم نے فرمایا۔ اور وہاں یہودیوں نے کیا کیا کہ خدا کے پورے احکام ہی کو بدل دیا۔ ہم نے خدا کے کس حکم کو بدلا؟ کیا ہم نے 5 کی جگہ 3 نماز فرض کر لی؟ کیا ہمارے اماموں نے ظہر کی 4 رکعت میں 3 گھٹا دی، یا 2 گھٹا دی، یا 2 بڑھا دی؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ جو مسائل ظاہر و باہر تھے وہ سب کو پتہ ہے، اور جن مسائل میں کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی، قرآن و حدیث کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا، اس میں تقلید کی جائے گی۔ تو اجتہادی مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رد کیا ہے، یہ یہود و نصارہ کا رد کیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کئی دین بنا لی۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کئی دین بنایا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مذہب ہے اسلام، شریعت ایک ہی ہے، شریعت محمدی ہے نا۔ امام شافعی کی دلیل دیکھو تو وہ بھی قرآن سے دیں گے، حدیث و نبی پاک ہی کی حدیث بیان کریں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی حدیث بیان نہیں کریں گے، وہ نبی پاک کی حدیث بیان کرے گی۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہو یا امام اعظم ہو، ان کی دلیل دیکھو تو وہ بھی قرآن کی دلیل آیت پیش کریں گے اور احادیث ہی کو پیش کریں گے۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ اجتہادی مسائل ہے، ہر کسی کے بس نہیں ہے، ہر کسی کا بس نہیں ہے کہ اس گہرائی تک پہنچ جائے۔ اگر امام اعظم یہودی یا نصرانیت یا یہودیت سے دلیل لاتے، امام شافعی حضرت عیسیٰ و موسیٰ کی شریعت سے دلیل لاتے، تو تب کہتے کہ اسلام کو بانٹا جا رہا ہے اور خدا کی راہ کو چھوڑ کر، خدا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو سب اسلام ہی کے ماننے والے، اور سب جو استخراج و استنباط کر رہے ہیں، مسائل نکال رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہی سے نکال رہے ہیں۔ تو جو مخرج ہے، جو منبع ہے، جو نہر ہے، جو نہریں جس سمندر سے جڑی ہوئی ہے وہ ایک ہے۔ یہ چاروں نہریں جس سمندر سے جڑی ہوئی ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ وہاں سے نہریں الگ الگ نکلی، کسی کا نام مالکی ہو گیا، کسی کا شافعی ہو گیا، کسی کا حنبلی ہو گیا، کسی کا حنفی ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر جو رد کیا گیا ہے وہ ان کا رد ہے جو دین اسلام کے خلاف دین بناتے ہیں، خدا کے احکام کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، یا پادریوں کی طبیعت پرستی کو مانتے ہیں، پادریوں کے حکم کو مانتے ہیں جو خدا کے حکم کے خلاف۔ اسی طرح تو انہوں نے اپنے شریعت کو بدلا نا۔ یہودیوں نے کس طرح تحریف کی تورات میں، عیسائیوں نے کس طرح تحریف کی انجیل میں، اسی طرح تو کی، اپنی طرف سے من گھڑت آیتیں بنا لی، من گھڑت مسائل بنا لیے جس میں ان کو رخصت ہو، جن میں اجازت ہو، جو کرنا ہے کرو۔ تو اس چیز کا رد ہے، نہ کہ تقلید ائمہ اور نہ ہی پیروی ائمہ کرام۔ تو ولا تتبعوا السبل میں یہودیت و نصرانیت وغیرہ خلاف اسلام راستے مراد ہیں، حنفی شافعی وغیرہ چند راستے نہیں، بلکہ ایک اسٹیشن کی 4 سڑکیں یا ایک دریا کی 4 نہریں ہیں۔ کون؟
یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ایک اسٹیشن کی 4 سڑکیں ہیں یا ایک دریا کی 4 نہر ہیں، ورنہ پھر تو غیر مقلدین کی جماعت صنائی و غزنوی کا کیا حکم ہوگا کہ چند راستے ہوتے ہوئے عقائد بدلنے سے چاروں مذہب کے عقائد یکساں ہیں، صرف اعمال میں فروع اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں مذہب کے عقائد کیا ہیں؟ یکساں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ہمارے مسجد میں شافعی نماز پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں؟ شافعیوں کی مسجد میں حنفی نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہمارے امام کے پیچھے ان کے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہی 2 پائے جاتے ہیں۔ عرب ممالک میں چلے جاؤ، وہاں مالکی بھی ملیں گے، حنبلی بھی ملیں گے۔ میں آئی بات؟ کیونکہ عقائد میں اختلاف نہیں ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے کہ جس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ ہم خدا کو ایک اس لیے تھوڑی مانتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، ہم نبی پاک پر ایمان اس لیے تھوڑی رکھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ ہم خدا پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق حقیقی ہے، اور اس نے حکم دیا ہے، اس کے نبی نے ہماری رہنمائی کی، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے واضح بات میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور رہے فروعی مسائل، تو فروعی مسائل میں تو صحابہ کا بھی اختلاف رہا ہے، صحابہ کے بھی اختلاف رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، ان کو دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ دو، اور خزانہ جمع کر کے مت رکھو، بینک بیلنس نہ بناؤ، سونا چاندی اکٹھا نہ کرو، سب خدا کی راہ میں بانٹ دو۔ اور یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، یہ ان کا اپنا قول تھا۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ اچھا ٹھیک ہے سب بانٹ دیں گے تو گھر والوں کو کھلائیں گے کیا، زندگی کیسے گزاریں گے؟ بولے میں وہ نہیں جانتا کچھ، اللہ تعالیٰ نے خزانہ جمع کرنے سے، کنز جمع کرنے سے منع فرمایا ہے تو نہیں جمع کیا جائے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر ہے جو مالک نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی مالیت ہو، تو اس میں سے وہ 2.5% دے، نہ کہ پورا دے دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں؟ سب اٹھا کے دے دو۔ تو اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری کو شہر سے باہر رکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آپ وہیں رہو۔ وہ صوفی آدمی تھے، وہ بہت بڑے صوفی تھے، صحابی تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح صحابہ میں کئی اختلاف مل جائیں گے فروعی مسائل میں، فروعی اختلاف، عقیدہ کسی کا گڑبڑ نہیں، فروعی اختلاف، عقیدے میں سب ایک، سارے صحابہ ایک ہی کا عقیدہ ایک ہے، وہ ایک ہی نبی کو مانتے، ایک ہی خدا کو مانتے، تمام نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں الحمدللہ کسی کا اختلاف نہیں ہوا۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں ایک چیز اور کہ تقلید میں سوال، تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا ہے اور یہ شرک ہے، لہٰذا تقلید شخصی شرک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہاں، یہ لوگ تقلید شخصی کو، تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ ایک پرٹیکولر پرسن کی تقلید کرنا، ایک پرٹیکولر پرسن کو فالو کرنا، جیسے ہم امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کو فالو کرتے ہیں نا۔ امام اعظم ایک جماعت کا نام ہے کہ 10-15 لوگ مل کے امام اعظم ہوتے ہیں۔ امام اعظم ایک شخصیت ہے۔ امام اعظم جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک ہی شخص ہوئے نا، یہی تو تقلید شخصی ہے۔ ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، وہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، وہ امام مالک کو فالو کرتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، یہی تو تقلید شخصی ہے، ایک پرٹیکولر پرسن کی تقلید کرنا، اس کو فالو کرنا۔ تو تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا ہے اور یہ شرک ہے، لہذا تقلید شخصی شرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، یعنی کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کا حکم مانے تو شرک ہو گیا
یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، آپ کے ابا حکم دیے بیٹا جاؤ پانی لاؤ، تو کیا کہو گے؟ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ بولے گا تو پانی لاؤں گا میں، یہ جواب دو گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور پھر دعا کا سلیقہ بھی تو سکھا دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ ایسے ہی رحم کر۔ کون ان دونوں؟ میرے والدین پہ، میری ماں پہ، میرے باپ پہ، ان دونوں پہ ایسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ تو اب اگر والد حکم دے کہ جاؤ بیٹا، کیونکہ اسی لیے فرمایا نا والدین جو کہیں، جو کام بھی طلب کریں، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، باہر جاؤ، پیسہ دو، یہاں بیٹھو، وہاں مت جاؤ، جو کام بھی، جو بات بھی اس لہجے میں کرے، اس سینٹینس میں کرے، جس کو افرمیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، امپریٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، جس میں حکم ہوتا ہے، اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے تو بچے پہ ماننا فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ والدین ایسے انداز میں بات کریں کہ حکم بھی نہ ہو اور ان کی بات بھی ہو جائے، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کوئی پانی پلا دیتا، آج چائے پینے کا من کر رہا تھا تو سمجھ جائیں گے چائے بنانا ہے، اگر کہیں پانی لا، وہ کہہ دیا میں نہیں لاؤں گا، تو والدین کی نافرمانی، اور والد کی نافرمانی، والدہ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ، اگر غیر مقلد اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا پانی لاؤ، تو اس کا بچہ کھڑے ہو کے کہے گا الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا، آپ میرے کو حکم دے رہے ہو، ہیں شرک کرتے ہو، مشرک ہو؟ تو اس سے کہنا کہ جو جواب تو اپنے بچے کو دے گا نا، وہی جواب میری طرف سے لے لینا۔ تو الحکم الا للہ، بے شک حکم اللہ کا ہی ہے۔ اگر چلو اعتراض مکمل کرو، یہ کیا اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں چلو جواب، اگر غیر خدا کو حکم یا پنچ بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہوا، نیز سارے محدثین و مفسرین مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی، ابو داؤد و مسلم وغیرہ حضرات تو مقلد ہی ہیں نا، اور امام بخاری وغیرہ مقلدوں کے شاگرد ہیں۔ دیکھو عینی شرح بخاری، ہم نے دیوان سالک میں اس کا یہ جواب دیا ہے، مصنف فرماتے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک۔ بخاری، مسلم و ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہ جتنے فقہا محدثین ہیں تمہارے خرمن سے خوش اچھی ہیں، واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جائے وہ روایت ضعیف یا موضوع ہو جاتی ہے۔ جو حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے نا کہ انہوں نے ان سے روایت کی، انہوں نے، امام بخاری نے کہا میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ جو چین ہے، یہ جو سند ہے، بیچ میں کوئی ایک ایسا شخص آ گیا جو فاسق ہو، تو اب اس شخص کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ایک شخص فاسق آ جائے، بلکہ فاسق اتنا احتیاط ہمارے محدثین نے کیا کہ راوی جو روایت کر رہا ہے وہ 5 وقتہ نمازی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہو، احتیاط نہیں کرتا ہو، تو اس سے بھی روایت نہیں لیتے۔ اگر وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو اس سے بھی روایت نہیں لیتے، اگر کذب بیانی کرتا ہے تو اس سے بھی روایت نہیں لیتے، اس کی روایت کو ضعیف اور موضوع قرار دے دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جو خود تقلید کرتا ہو، تقلید کرنا، اگر تقلید کرنا شرک ہو تو راوی مشرک ہوا نا، اور مشرک سے روایت لے رہے ہیں امام بخاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی کہ دیکھیں ان کا فتویٰ 1-2 آدمی پہ نہیں لگتا ہے، پوری امت مشرک ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں ایسا ہے کہ جس کو من میں آیا، جب من میں آیا کافر بنا دی۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی بیٹھ جائے قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس سے مسائل نکالنا شروع کر دے، اور دین اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بات اور ہر بات پر اور ہر جائز اور مستحبات پر کفر و شرک کا حکم لگایا جائے۔ اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کا فتویٰ دے دو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک کا فتویٰ دے دو۔ پوری امت مشرک ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کوئی بچے گا ان کے فتوے سے؟ کوئی خالی رہے گا؟ تو اب ان کو ہم یہودی اور نصرانی، عیسائی اور یہودی، امریکہ اور انگلینڈ کا ایجنٹ نہ کہے تو اور کیا کہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز، یہ کیوں ایجنٹ کہیں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر حکم اللہ ہی کا ہے اور کسی اور کا حکم مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی بھی جو ہے امام اعظم کے مقلد تھے، حضرت حبیب عجمی امام اعظم کے مقلد تھے، خواجہ بایزید بستامی امام اعظم کے مقلد تھے، ایسے اکابر اولیاء کرام، یہ لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ تو گویا معاذ اللہ مشرک ہوئے نا ان کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق۔ امام بخاری کے استاد مقلد تو گیا، یا امام بخاری جن سے حدیث لی، امام بخاری کے ایک دو استاد نہیں تھے، امام بخاری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے 1000 استاد ہیں، میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تو ان میں بہت سے مقلد ہوں گے نا، تو گیا امام بخاری نے مشرک سے حدیث لی معاذ اللہ تمہارے مطابق۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جاوے تو وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے، تو جس روایت میں کوئی مقلد آ جائے تو وہ مشرک آ گیا۔ فاسق جو کہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے وہ راوی، حدیث بیان کرنے والا، تو اس روایت کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں، اور جب مشرک آ جائے گا تب کوئی ایسی حدیث گزری کسی کی نظر سے، ان سے پوچھنا کہ جس میں کوئی راوی ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو، کہ اس نے کہا کہ میں نے نبی پاک سے سنا ایسا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا کہ وہ ایسا فرما رہے۔ جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے سب مسلمان ہی ملیں گے نا، مسلمان ملیں گے اپنی، یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے یا اصلی مسلمان ہوں، کیونکہ بدمذہبوں نے بھی بہت سی روایت کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ گمراہ لوگوں نے بھی بہت سی روایتیں بیان کی۔ تو اب بتائیں کہ فقط ایک فاسق راوی آ جائے تو وہ روایت ضعیف اور موضوع، تو تم کہہ رہے ہو تقلید شرک ہے، اور یہاں روایت میں کئی مقلد موجود ہے، تو اس روایت کا کیا ہوگا؟ آپ کے نزدیک تو بخاری بھی گئی، مسلم بھی گئی، تو پھر بچا کیا؟ دین کہاں سے لوگے؟ دین کہاں سے حاصل کرو گے؟ لہٰذا وہ بھی باطل۔ پھر ترمذی و ابو داؤد تو خود مقلد ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد کہ ابو داؤد شریف، امام ترمذی، یہ صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ تو خود مقلد ہیں۔ اور جب خود مقلد ہے تو ان کے فتوے کے مطابق کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے۔ جب یہ مشرک ہوئے تو ان کی روایتیں کیا ہوئی؟ ختم ہوئی۔ تو ترمذی اور ابو داؤد کا کوئی اعتبار نہیں، بھائی مشرک ہو گئے نا معاذ اللہ وہ لوگ، تو کہاں سے دین حاصل کرو گے؟ آپ کہاں سے روایتیں لے کے آؤ گے؟ صحاح ستہ کی 6 حدیث کی صحیح کتابیں جن کا تم نام لیتے ہو، ان کے لکھنے والے خود مقلد ہیں۔ تو اب تمہارے فتوے کی عزت سے تو یہ بھی نہیں بچے، چلے تھے ہم کو مشرک گرداننے اور بڑے بڑے علماء کو گردان رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ان کے فتوے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اسی لیے ہم ان سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ بندہ جب ان کے قریب ہوتا ہے تو جہنمی میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا راستہ اس کو نہیں سوجھتا ہے۔ تو اب سنیں آگے کہ ان کی روایت ختم ہوئی، بخاری وغیرہ پہلے ہی ختم ہو چکی کہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہوئے۔ اب حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنج عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان خوف ہو، کس کا؟ کہ میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں یا الگ ہو جائیں گے، جھگڑتے ہیں بہت زیادہ، طلاق کی نوبت آ جائے گی،
تو کیا کرو، ایک حکم مردوں کی طرف سے آئے، شوہر کی طرف سے آئے، شوہر کے گھر والوں سے آئے، اور ایک پنچ، ایک حکم کہاں سے آئے؟ عورت کی طرف سے آئے، پھر بیٹھو اور فیصلہ کرو۔ تو قرآن تو خود حکم دے رہا ہے کہ ایک حکم بناؤ، اور تم آیت لے کے آ رہے ہو الحکم الا للہ، کہ حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک حاکم بنا لو، ایک حکم بنا لو جو فیصلہ کرے۔ تو معاذ اللہ تمہارے مطابق تو قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر یہ کفار و مشرکین کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے تمہارے قرآن میں تو تضاد ہے، کہیں پہ کچھ کہتا ہے کہیں پہ کچھ کہتا ہے، یہ کیسی تمہاری کتاب ہے؟ تم تو اس میں تو کہتے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو الگ الگ باتیں نظر آ رہی ہیں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، تو اس میں تطبیق دی جائے گی نا۔ تو الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کے لیے ہے کہ حاکم حقیقی اللہ ہی ہے، حاکم حقیقی اللہ ہی۔ ہم کسی کو حکم بناتے ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے، جیسے میاں بیوی کا ہی جھگڑا لے لو، اگر کسی کو حکم بنا لے، فیصل بنا لے، تو خدا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں کہ وہ خدا ہے، یہ سمجھ کے بناتے ہو ہیں؟ اس لیے بناتے کہ وہ دانا شخص ہے، اس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا خود گئے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کہ وہ خالق حقیقی ہے، وہ حاکم حقیقی ہے۔ اور یہ جو حاکم ہم نے بنایا ہے یہ عاجزی ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، عارضی ہے، عارضی بھی نہیں بلکہ یہ عطائی ہے، عارضی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ عطائی ہے، عارضی کہنا ٹھیک نہیں ہے، عارضی نہیں، عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں کسی کو کہیں کی حکومت عطا کی ہے، کسی کو کہیں کا حاکم بنایا ہے، کہیں کا گورنر بنایا ہے، ہم نے کسی کو حکم بنا لیا، فیصل بنا لیا، تو یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی ان کے پاس علم ہے، عقل ہے، سمجھدار آدمی ہے، سمجھ بوجھ والے ہیں، تجربہ کار ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، عقل رکھتے ہیں، دنیا دیکھی ہے، ذرا صحیح فیصلہ کریں گے، نہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ خدا ہے، نہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح ان کا حکم ہے۔ ہم یہ سب باتیں نہیں سوچتے۔ جب اس طرح کی باتیں لائیں گے تو دین بھی خراب ہوگا، اسلام بھی خراب ہوگا، اور پھر غیروں کو بولنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو دیکھیں اب کہ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنج عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حکم بنایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد ابن معاذ کو حکم بنایا۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حکم خدائے پاک ہی کا ہے، اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں علماء، فقہا اور مشائخ کے، اسی طرح احکام حدیث، یہ تمام بالواسطہ خدائے تعالیٰ ہی کے حکم ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ الگ سے کوئی خدا کے مقابل لا کے نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے معاذ اللہ، بلکہ بالواسطہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ علماء، فقہا، اگر یہ معنی ہو کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے، کہ صرف خدا کا حکم مانیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے، تو بتائیں آپ لوگ، آپ سب آدھار کارڈ بنائے ہیں کہ نہیں؟ پین کارڈ بنائے ہیں کہ نہیں؟ پاسپورٹ بنواتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے بنانے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے کہا؟ یہ جج نے کہا نا، گورنمنٹ نے کہا نا، اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے پاس کیا نا، اس کا حکم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو حکم تو صرف اللہ کا ماننا ہے۔ تو بتاؤ کوئی بچے گا؟ کوئی بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ تو وہی چیز، تو آج تمام دنیا جج کا فیصلہ کچہریوں کے مقدمات کو مانتی ہیں، تو سبھی مشرک ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء اہل سنت کہا کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی وہابی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں میں کیا بول رہا ہوں، خود بولتے ہیں خود نہیں سمجھتے ہیں، ساری باتیں اوپر سے جاتی ہیں ان کے، اور ان کے فتاووں کے زد میں یہ خود بھی آ جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا آپ تمامی حضرات سے، تمامی میرے بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، اور اسی پر قائم رہنے کی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولا کریم اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرما،
اور کل بروز قیامت انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔